السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی تعجب خیز حکایت لے کر کے آئے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو تعجب ہوگا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہوا کرتا ہے، لیکن آج ہم جو حکایت لے کر کے آئے ہیں اس میں اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ بھیڑیوں نے بکریوں سے دشمنی نہیں بلکہ دوستی کر لی ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے کہ اس حکایت کے اندر جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، بھیڑیوں نے بکریوں سے دوستی کر لی ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے ولیہ کی نگاہ سے ہوا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حضرات محترم، یہ حکایت جس میں بھیڑیوں نے بکریوں سے دوستی کر لی ہے کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 3 رات تک اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، اے مولا، اے میرے اللہ، مجھے بتا دے کل جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، کل جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میں کس کے ساتھ رہوں گا۔ تیسری رات آئی، مجھے ہاتف سے آواز آئی کہ تمہاری جنت میں ساتھی میمونہ ولید ہوگی جو کوفہ میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پوری رات بے چینی میں گزری، کربٹیں بدل بدل کر کے کہ کسی طریقے سے صبح ہو اور میں جا کر کے کوفہ میں اس عورت کا پتہ لگاؤں۔ بس چونکہ تم صبح ہوتی ہے، نماز فجر پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف رخت سفر باندھ لیتے ہیں، کوفہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوفہ میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کا پرزور پرتپاک استقبال ہوا اور لوگوں نے کہا حضور اگر کوئی ایسی بات تھی تو آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کے پاس چلے آتے، کوئی خاص کام تھا، آپ بلایا ہوا تھا، ہم چلے آتے۔ حضرت نے فرمایا کسی خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ لوگ لے گئے، مہمان نوازیاں کرتے رہے۔ جب مہمان نوازی کر کے فارغ ہوئے تب حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگو میں یہاں ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ لوگ دست بستہ عرض کرتے ہیں حضور فرمائیے تو صحیح، آخر وہ ایسا کون سا خاص کام ہے جو آپ خود کو کوفہ میں چل کر کے تشریف لائے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگو میں یہاں میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، لوگ تعجب میں پڑ گئے اور لوگوں نے عرض کی حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، حضور آپ اتنی شان والے ہیں، حضور آپ اتنے مقام والے ہیں اور میمونہ ولید سے ملیں گے؟ حضور وہ تو ایک پاگل عورت ہے، حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، حضور لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، حضور وہ لوگوں کے نقصان کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میمونہ ولید کہاں ملے گی۔ لوگوں نے کہا حضور وہ دیوانی عورت ہے، وہ صبح کو ہماری بکریاں لے جایا کرتی ہے اور چرا کر کے شام کو واپس لے آیا کرتی ہے، آپ شام تک انتظار کریں، وہ آئے گی، اس سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے ابھی اس کے پاس جانا ہے، ابھی اس سے ملنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں نے کہا حضور ہمیں ڈر ہے کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ تب لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراگاہ کا پتہ لیا اور چراگاہ کا پتہ لینے کے بعد شہر سے باہر جنگل میں نکل پڑے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا، میں اس جنگل میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت جس کو لوگ دیوانی کہتے ہیں، وہ عورت جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، وہ عورت جس کو لوگ مستانی کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا جب میں نے اس کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میمونہ نماز پڑھ رہی ہے۔
سبحان اللہ، میمونہ اپنے رب کو منا رہی ہے، میمونہ اپنے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہی ہے۔ اتنا دیکھا کہ جس کے بارے میں لوگ پاگل کہتے ہیں، جس کو لوگ پتھر مارتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ مستانی اور دیوانی کہتے ہیں، وہ جنگل میں آ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے اتنا تو دیکھ کر کے تعجب ہوا، اس سے زیادہ تعجب مجھے اگلی بات پر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ بکریاں اور کچھ بھیڑیے مل جل کر کے ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور نہ بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اتنا دیکھ کر کے تعجب ہوا اور میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اللہ یہ کیسے ہو گیا۔ فرماتے میں وہاں بیٹھ گیا، میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں میمونہ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عبداللہ، وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، یہاں نہیں، یہاں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، فرماتے میں تعجب پہ تعجب کرتا چلا گیا۔ اب مجھے ایک تعجب اور کہ آخر ان کو میرا نام کیسے پتا چلا۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے میمونہ ولید، ذرا اتنا تو بتاؤ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تو میمونہ ولید فرماتی ہیں، کہتی ہیں وہ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارا نام بھی بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میمونہ، یہ بھیڑیے تو بکریوں کے دشمن ہوتے ہیں، مجھے اتنا بتا دو ان بھیڑیوں نے بکریوں سے صلح کب سے کر لی؟ تب حضرت میمونہ ولید کہتی ہیں کہ جب سے میمونہ نے خدا سے صلح کر لی ہے تب سے بھیڑیوں نے بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قسم خدا کی یہ اللہ کے ولی، اللہ والے اسرار سے بھی واقف ہوتے ہیں، اللہ والے لوگوں کے دلوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کے دم قدم سے بھیڑیوں اور بکریوں میں امن و ایوان قائم رہتا ہے۔ یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بھیڑیوں میں بکریوں میں صلح ہو جایا کرتی ہے، نظام عالم چلتا رہتا ہے، اور یہ اللہ والے ہمارے حالات سے واقف رہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے ہم اللہ والوں سے بے پناہ محبت کریں اور ان کا ادب و احترام اپنے دلوں میں رکھیں، یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اسی طریقے سے اور حکایتیں سننے کے لیے، اسی طریقے سے اور تعجب خیز حکایت سننے کے لیے، اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل IAR امام احمد رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ